طے کرنے کے لیے اور اس بحث کو پورے طریقے سے روشن کرنے کے لیے کافی ہے. اور اسی لیے مولانا سے میں نے کہا تھا جس کو انہوں نے اپنی شان میں بے ادبی سمجھا، پھر میں معافی چاہتے ہوئے مولانا مطیع الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ پڑھے لکھے آدمی کی طرح گفتگو کریں، احادیث اور قرآن کے سارے مباحث کو دیکھ کر گفتگو کریں. قضیہ فردیہ سے عقیدہ اسلام کا متاثر نہیں ہوتا اور حقائق کی توہین نہیں ہوتی. یہ اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ اس کی مثالیں قرآن مقدس میں احادیث مبارکہ میں ایک نہیں انیک موجود ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ ہمارے فریق مخالف قرآن پاک کو یقیناً پڑھتے ہوں گے، احادیث مبارکہ کو یقیناً پڑھتے ہوں گے اور وہ اس سے قطعاً ناواقف نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں پڑھتے اور بالکل ناواقف ہیں اور ان کی نظر سے یہ مسئلہ نہیں گزرا کہ قضیہ فردیہ سے واقعی عقیدہ متاثر نہیں ہوا کرتا اور اس سے توہین نہیں ہوا کرتی، اگر وہ اس مسئلے سے واقف ہے اور قرآن و حدیث میں انہوں نے اس کی نظیریں اور مثالیں پڑھی ہیں تو تجاہل عارفانہ سے باز آئے، اپنے آپ کو عالمانہ پوزیشن میں رکھے. میں قرآن مقدس سے اور احادیث مبارکہ سے اور ان کے اکابر علماء کی کتابوں سے ابھی صرف اس مسئلے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قضیہ فردیہ سے واقعی عقیدے پر نہ تو کوئی زد پڑتی ہے اور نہ اس سے توہین ہوتی ہے کسی کی. یہ مولانا کا مفروضہ ہے اور صرف عوام کو بے علم لوگوں کو غلط تاثر دینے کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک مثال قرآن مقدس سے پیش کرتا ہوں، دوسری مثال حدیث مبارکہ سے پیش کرتا ہوں، تیسری مثال مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریر اور ان کے قلم سے پیش کرتا ہوں. اگر بالفرض والمحال کہہ کر اور اس قید اور شرط کے ساتھ اگر غیر واقعی اور غیر شرعی بات کو کہا جائے تو اس سے شرعی عقیدہ اگر متاثر ہو جاتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کہنے کے مطابق غلطی کر دی ہے اور اللہ کے پاک حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کر دی ہے اور غلطی کر دی ہے. اور یہ جرم مولانا احمد رضا خان صاحب بھی کر چکے ہیں. ابھی میں صرف اس قاعدے کو اس مسئلے کے ذیل میں واضح کرنے کے لیے یہ قرآن مقدس کے اندر جو خاتم النبیین کا لفظ آیا، حدیث پاک میں جو خاتم النبیین کا لفظ آیا، اس کے ایک معنی آخری نبی کے ہے اور ایک معنی سارے نبیوں کے نبی ہونے کے، سارے نبیوں کی اصل ہونے کے، اصلی نبی ہونے کے اور سارے نبیوں کے بنیاد اور ذریعہ نبوت اور وسیلہ نبوت کا ہونے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اس معنی کر ہی فرق پڑنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل نبی ہیں اور دوسرے نبیوں کی نبوت عرضی ہے اور فیض ہے اور صدقہ ہے میرے آقا سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو اس معنی کے لحاظ سے آپ کی نبوت کی شان یہ ہے کہ آپ سارے نبیوں کے اول میں ہوتے، بیچ میں ہوتے، بعد میں آئے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو تب بھی اس معنی کا لے کر آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آتا ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی نے اسی نقطے کو جس کو علماء اسلام پہلے سے اجاگر کرتے آ رہے تھے اور جس کی طرف اشارہ کرتے آ رہے تھے
علماء حجاز کو مکے مدینے کے علماء کو غلط فہمی میں مبتلا کیا، اور یہاں بھی مولانا یہی حرکت کر رہے ہیں۔ میں ابھی ادب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی میں حدیث اور قرآن کے اندر ہی بات کرنا چاہتا ہوں، شخصیات اور کتابوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، اور مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا مطیع الرحمان صاحب شرائط مناظرہ کی دفعہ کو بھی شاید کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھ گئے ہیں تو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ دفعہ نمبر 12 کو دیکھ لیجئے، پہلے اصل مسئلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد پہلے کا اور بعد کا معنی آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ پہلے اور بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، لیکن مولانا اتنا صاف ستھرے لفظ کو یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ پوچھ کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے کہ حدیث قرآن سے بھی گفتگو چلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ کتاب و شخصیت بھی چلے گی۔ اگر ساتھ ساتھ چلنے کی گنجائش ہوتی تو شرائط مناظرہ کی اس دفعہ میں لفظ پہلے اور لفظ بعد نہیں ہوتا۔ جو مولوی اتنا صحیح لفظ اردو کا یا تو سمجھ نہیں پاتا اور یا سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے، بتائیے اس عالم کو ہم کیا کہیں اور کہاں پر یاد لے کر جائیں؟ شرائط مناظرہ میں تصریح ہے، دفعہ نمبر 12، پہلے اصل مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی پہلے ہوگی، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ گفتگو ختم ہوگی مکمل، ہم لوگوں پہلے ورنہ لکھا جاتا کہ ساتھ ساتھ، تو معلوم ہوا کہ پہلے اور بعد کی قید لگی ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث سے گفتگو پہلے ہونی ہے، ساتھ ساتھ نہیں ہونی ہے، اور شخصیت اور کتاب سے گفتگو بعد میں ہونی ہے۔ اب مولانا مطیع الرحمان صاحب سے میں گزارش کروں گا اور ان کے صدر محترم سے پھر گزارش کروں گا کہ اردو زبان میں پہلے اور بعد کا مطلب ساتھ ساتھ ہوتا ہے یا ایک کے بعد دوسرے کا ہوتا ہے۔ اگر اتنا صریح لفظ نہیں سمجھ پائے ہیں تو معلوم کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے کسی اہل کو مناظرے کے لیے نہیں کھڑا کیا ہے، جس کو اردو زبان سمجھ میں نہیں آتی، جو پہلے اور بعد کا معنی نہیں جانتا، اس کو میں علامہ کہوں، مفتی کہوں، عالم کہوں، اور اگر وہ جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں تو براہ کرم فریب اور دھوکہ چھوڑ دیں۔ یہ خلق مبحث ہے، اب کھلا ہوا خلق مبحث ہے۔ ایک طرف ابھی وہ گفتگو چل رہی ہے اور حدیث و قرآن سے بات ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور اس کا کوئی فیصلہ کوئی مرحلہ نہیں آیا، اور ساتھ ساتھ وہاں تحویل الناس اسے دی گئی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ کمیٹی والے ابھی تک مفتی صاحب کو پابند نہیں کر سکے اور اسے یہ اعلان بھی نہیں کرا سکے کہ میں اب حدیث و قرآن کے سلسلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہے اور میری طرف سے گفتگو حدیث و قرآن کی مکمل ہو گئی، اس لیے میں مجبور ہوں کہ اب شخصیتوں پر اور کتابوں پر آؤں۔ کمیٹی کی طرف سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دونوں فریق کے بعد سے اتفاق کیا کہ آپ دونوں فریق اس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیونکہ یہ چاہے کوئی ہی کتاب سے ثابت ہو جائے یا پھر ایک ہی کتاب سے ثابت ہو جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو گئی دونوں فریق سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس موضوع پر کیوں لڑ رہے ہیں، اس پر ہم لوگوں کا صحیح جواب چاہیے۔ لوگوں آپ لوگ ہلّا گلا نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو بار بار یہ چیز منع کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ہلّا نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ ماشاءاللہ ہماری کمیٹی نے بھی اس کو محسوس کر لیا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے، اس کا ہم نے اعلان کیا ہے اور ہمارے بھی عقیدے سے انہوں نے بھی اتفاق کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ہمارے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بھی شامل ہے
کہ آپ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور دوسرے نبیوں کی نبوت سبقہ ہے سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر علماء کی تصریح ہے، اس پر بھی علماء کا اجماع ہے، اور پہلے سے بھی یہ عقیدہ واضح کیا ہوا ہے، جس کا ایک حوالہ ہم نے نسیم الریاض کے ثبوت میں پیش کیا تھا۔ اب صرف ایک بات اور عرض یہ دیتا ہوں، یہ تحذیر الناس ہے، مولانا نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی ہے وہ آپ حضرات سمجھے، اور مولانا موجود ہیں، کمیٹی والے سمجھے۔ میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، اس کتاب میں جو عقیدہ مولانا نانوتوی نے بیان کیا ہے وہ جمہور امت کے خلاف نہیں ہے، وہ حضور کے آخری نبی ہونے کے قطعاً ممکن نہیں ہے۔ مولانا نانوتوی نے اسی کتاب کے اندر یہ بالکل کھل کر واضح کیا ہے کہ حضور کو جو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب مولانا قاسم نانوتوی اس کتاب میں ہی اس عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں تو اسی کتاب کے حوالے سے اس کے خلاف ان کے اوپر زبردستی تھوپنا، یا تو اس عقیدے کو اس کتاب سے نکال دینے کا، یا دیدہ و دانستہ ان کی بات کا مطلب اپنے من کے مطابق نکالنا، جو مطلب لکھنے والا کتاب کا رکھنا بیان کرنا چاہتا ہے وہ مطلب اس کا نہ مان کر زبردستی ایک مطلب اس کے سر تھوپنا، اور یہ اڑنا کہ مولانا نانوتوی نے انکار کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی جرأت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 9 تحذیر الناس کا ہے، اور مولانا نانوتوی کا عقیدہ کیا ہے اس کتاب میں آخری نبی ہونے کے سلسلے میں انہی کے الفاظ میں سن لیجیے، غور سے سنیے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، او کما قال، جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے محفوظ ہے، اس بات میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درجے تواتر کو پہنچا ہے، پھر اس پر اجتماع بھی منعقد ہو گیا، وہ الفاظ مذکور بسند تواتر منقول نہ ہو، سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر آغاز رکعات فرائض و وتر وغیرہ، باوجود کہ الفاظ احادیث مشکل تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافی ہوگا۔ تین دلیل پیش کر کے مولانا قاسم نانوتوی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے فرض نمازوں کی تعداد اور اس کی رکعتوں کی تعداد کا منکر کافر ہے، کوئی کہے تو ہر کی نماز 4 رکعت فرض نہیں ہے، یہ رکعت فرض ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ وتر 3 رکعت نہیں ہے، 4 رکعت وتر ہے، تو جس طرح فرض اور وتر کی رکعتوں کا منکر کافی ہے، اسی طریقے سے حضور کے آخری نبی ہونے کا منکر بھی کافر ہے۔ اور دلیل کیا بیان کیا کہ دلیل یہاں پر 3 ہے۔ ایک تو یہ کہ خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے قرآن مقدس میں، اور اسی لفظ سے محفوظ حدیث کے اندر بھی لا نبی بعدی کا لفظ آیا ہے، اگرچہ یہ لفظ حدیث کے اندر انہی الفاظ سے متواتر نہیں ہے، لیکن اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، تو معنوی تواتر حاصل ہے اس حدیث کو، تو قرآن کا اشارہ تصریح اور احادیث رسول متواتر، اور پھر اجماع بھی منعقد ہو گیا، امت کا اجماع بھی منعقد ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے۔ اتنا صاف لکھا ہوا ہے، اتنا صاف لکھا ہوا ہے، لیکن یا تو مفتی صاحب کو نظر نہیں آتا، یا نظر آتا ہے تو آنکھ کام کر رہی ہے، زبان اس کا اعلان کرنے سے خفت محسوس کرتی ہے کہ فریب ہم کو دینا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو بدنام کرنا ہے، ان کے سر زبردستی کہیں بات تھوپنی ہے، تو مولانا یہ کارروائی نہیں چل پائے گی۔ ابھی میں اس کتاب پر اور مولانا قاسم نانوتوی کی شخصیت پر میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بعد میں ہو،
ابھی حدیث و قرآن سے اس سلسلے میں جتنی کہنے کی باتیں ہیں وہ پوری مکمل نہیں ہوئی میری طرف سے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کیا آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، کیا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، تحذیر الناس آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، یا سمجھ کر نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں؟ اسی کو میں نے کہا تھا کہ پردہ چاک کروں گا، یہی پردہ ہے، اسی کو چاک کرنے کے لیے آگے وقت آئے گا۔ ابھی تو یہ بتاؤں آپ کو کہ خاتم النبیین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صرف یہی عقیدہ نہیں ہے کہ حضور سارے نبیوں کے بعد اور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں، اور سارے نبیوں کو نبوت آپ کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے آپ آخری میں آئے، بلا شبہ آپ آخری میں آئے، لیکن آپ پہلے بھی آ جاتے تب بھی آپ آخری نبی ہوتے، آپ بیچ میں آتے جب بھی آخری نبی ہوتے، اور آپ کے بعد بھی فرض کرو کوئی آ جاتا ہے تب بھی آپ کے آخری نبی ہونے اور آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ مولانا صاحب کو اس سے انکار ہے، وہ ہمارے اس حصے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، وہ حضور کو اصل نبی اور نبیوں کا نبی نہیں مانتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دوسروں کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت سے ان کو انکار ہے، اسے آپ محسوس کیجیے۔ ہمارے اور ان کے عقیدے میں یہ فرق ہے، ہمارے عقیدے میں آپ آخری نبی بھی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سارے نبیوں کے نبی ہونے میں یہ سوال اٹھتا ہے، جیسا کہ حسن ابن عباس کی روایت سے سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں اور اصل نبی ہیں تو فرض کر لو کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ایک بار فرض کرو گے توحید ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں فرض کرنے سے توحید نہیں ہوتی ہے۔ مولانا قرآن حدیث آپ کھول کر پڑھا کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرض کر کے کیسی بار بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس دیکھیے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب جس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، دونوں کو دیکھ لیجیے۔ ایک چیز جو عقیدے کے بالکل خلاف ہے اور ایمان کے بالکل خلاف ہے، اللہ نے فرض کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو بدل دیا، توہین کا کاری ماشاء اللہ، یہ آپ کی عجیب نگرانی بن ہے۔ اگر اس طرح کافی بنایا جائے اور اس طرح توہین نکالی جائے تو آپ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے قرآن مقدس، یہ قرآن مقدس کی سورہ زخرف ہے اور 12-25 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ عربی میں اللہ فرما رہے ہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اردو ترجمہ ہم نہیں کرتے، ہم احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ سنیے، تم فرماؤ بفرض محال، بفرض محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا، اللہ کا بچہ ہونا فرض کر لیا جائے تو اس فرض کرنے سے اللہ بچے والا ہو گیا، اللہ کی توہین ہو گئی، اور یہ ترجمہ کرنے کی وجہ سے احمد رضا خان صاحب نے توحید کو باطل کر دیا اور اللہ کے سامنے بےعزتی کر دی۔ لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات بالفرض کہی گئی ہے، یہ بات فرضی ہے، واقعی نہیں ہے۔ واقعی عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی نہ بچہ، لم یلد ولم یولد۔ کیا اس آیت نے اس آیت کا انکار کر دیا؟ کیا اس آیت نے اس آیت کی توہین کر دی؟ کیا ایسا ترجمہ کر دینے سے اعلیٰ حضرت توحید کے منکر ہو گئے اور اللہ کے بچے کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہو کر مشرک ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مطیع الرحمان اور دوسرے ان کے علماء قرآن ضرور سمجھتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے،
قضیہ فرضیہ اور واقعیہ میں فرق کرتے ہوں گے. اگر فرق ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بالفرض کہہ کر اگر کہہ کر کہی ہے وہ قضیہ واقعیہ نہیں ہے. واقعیہ تو وہی ہے جو مولانا نانوتوی نے کیا ہے کہ حضور کا آخر میں نبی سارے نبیوں کے آنا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. رہی بات کہ خاتم النبیین کے یہ اور مانا اور یہ اور حضور کی سامنے رابطے کے ساتھ مانا جائے تو اس سے اگر ایسا اعتراض پیدا ہوگا تو اگر اعتراض پیدا ہوگا اور فرض کرو ایسا ہوگا تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ چونکہ آپ اصل پیغمبر ہیں اور کمالات نبوت کا آپ پر خاتمہ ہے تو آپ کے پہلے کوئی ہو آپ کے بعد کوئی ہو اس سے آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قضیہ واقعہ کو قرآن نے ذکر کیا. مولانا عبد الرحمان صاحب سے میں سب کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے آپ رامائن گیتا سے بناتے ہیں؟ اور حدیث میں بھی دیکھیے قضیہ فرضیہ صفحہ نمبر یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کا. اس کا صفحہ نمبر ہے 717 اور لے جائیے. دوسرا مرتبہ ہوگا تو شاید صفحہ بدل جائے اس لیے لے جائیے اس کو دیکھ لیجیے اور ترجمہ پڑھ لیجیے. لے جائیے حاکم صاحب کے پاس کمیٹی والوں کو دے دیجیے. یہ تو قرآن کا ہے. اور دیکھیے اسی مسئلے میں میرے آقا سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قضیہ فرضیہ کی گوشت کے طور پر کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے ترمذی شریف. یہ ہے ترمذی شریف جلد 2 ہے صفحہ نمبر 209 ہے اور ابواب المناقب ہے. اور یہ مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عنوان ہے. اس کے تحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. حضور فرماتے اگر میرے بعد نبی ہوتا اگر میرے بعد پہلے نہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے. تو نبی نے عمر کو نبی مان لیا اور نبی نے قضیہ فرضیہ کے طور پر عمر کو نبی کہا کر کے توحید کر دیا اپنے ہاتھ میں نبوت کا انکار کر دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو قرآن و حدیث کی دیکھیے کمیٹی والے حضرات سے میری درخواست ہے کہ مولانا مفتی الرحمان صاحب سے اور ان کے صدر محترم سے اس حدیث پاک کا اطلاق کرائے کہ ہاں یہ قضیہ فرضیہ اور اسی الفاظ میں حدیث ترمذی میں موجود ہے اور ہم لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں لیکن ہم لوگ جان بوجھ کر انجان یہاں بن گئے ہیں. مصلحت ہماری ہے یا یہ کہ ہم نہیں جانتے ہیں قرآن کی آیت اور یہ حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سند ہے میں نے صرف روایت کے الفاظ نقل کیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان نبی بعدی. ترمذی کے الفاظ میں جو میرے پاس اس میں نبی کا لفظ پہلے اور بعدی کا لفظ بعد ہے. لو كان نبی بعدی لكان عمر بن الخطاب. هذا حدیث حسن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد بھی نبی ہوتا میرے بعد بھی نبی آتا اور نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا لکان عمر تو عمر نبی ہو جاتے. تو عمر کو بالفرض نبی مان کر نبی نے اپنے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا اور ختم نبوت کے عقیدے پر حق آ گیا اور توہین ہو گئی. مولوی صاحب خالی علماء دیوبند کو توہین پروپیگنڈا کر کے عوام کو بیوقوف بنانا اور چیز ہے اور حدیث و قرآن کو سمجھنا اور علم کے میدان میں قدم رکھنا یہ اور بات ہے. آج عوام بھی محسوس کرتی ہوگی خواص بھی محسوس کرتے ہوں گے خود ان کا ضمیر محسوس کرنا ہوگا کہ کہاں پھنس گئے ہیں. یہ تو قرآن اور حدیث کا ایک حوالہ کیا میں نے اور یہ دیکھیے مشکات شریف کے اندر کی حدیث ہے اور 558 نمبر پر صفحہ نمبر 558 پر حضرت نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو بلا شبہ عمر بن الخطاب نبی ہوتے۔ فوراً کر کے حضور کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو کیا اپنے بعد عمر کو نبی مان لیا حضور نے؟ فرضی بات ہے، قضیہ فرضیہ اور ہے اور قضیہ واقعیہ اور ہے۔ وہ تو جب آئے گی بات کتاب پر، جب بات آئے گی شخصیات پر، اس وقت میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ مولانا قاسم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کیا کیا خیانتیں کی گئی ہیں اور کیسے کیسے انہیں مغالطے دیے گئے ہیں، اور عربی کو اردو کو عربی بدلنے میں کتنا مغالطہ کیا گیا ہے، اور کتابوں کی عبارت صفحہ 28 کی پہلے اور اس کے بعد 14 کی اور پھر 3 کی بعد میں، اور کوئی ڈیش نہیں، کوئی علامت نہیں کی، الگ الگ ٹکڑے ہیں اور صفحہ نمبر بھی نہیں، سب کو مربوط بنا کر عربی بنا کر پیش کر دیا۔ ایسے اگر دھوکا دے آدمی تو کون کس کو کافر نہیں بنا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ہوش کے نہ بولو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ قضیہ فرضیہ آپ کے ہاں بھی چلتا ہے، اور آپ کو علماء نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہے۔ الملفوظ لائیے، خدا ہونا ہوتا، بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی میں نہیں چاہتا کہ کتابوں میں شخصیات ہو جاؤں، میں نے عرض کیا کہ ابھی میرے پاس مواد ہے، ابھی تو اس عقیدے کے سلسلے میں ایسی ایسی تفصیلات ہیں، ایسے ایسے دلائل ہیں، ایسے ایسے نکات ہیں کہ انشاءاللہ دنیا محسوس کرے گی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے عقیدے سے زیادہ بڑھتی ہے، اور آپ کی نبوت اور آپ کا مقام ہمارے عقیدے سے سب سے بڑا ہوتا ہے، یا آپ کے عقیدے سے ہم شان نبوت میں گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک خدا ہونا، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ اگر خدا بنانا اللہ کی مشیت میں ہوتا چاہتے اللہ تو اس بندے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیتے۔ اگر چاہتے تو ایسا ممکن ہوتا تو خدا بنا دیتے، تو خدا بنا دینا مان کر نبی کو اللہ کا شریک مان لیا، معاذ اللہ، یہ فرض کر کے کیا اتنی سچی بات کی سمجھ میں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، یہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات میں حصہ دوم صفحہ نمبر 191 میں یہ شعر ہے، اور احمد رضا خان صاحب اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، واقعیہ نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی حضور کو خدا مانتا ہے تو مشرک ہو جائے گا، لیکن یہ بالفرض ہے، جو ہوتا کا اثر ہے۔ اس لیے خدا ہونا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ یہ جو کہ فرض کے طور پر، شرط کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ بھی کتاب دے دیجیے حکم حضرات کو، دیکھ لیں کہ یہ شعر اس میں موجود ہے اور یہ کتاب کس کی ہے، تاکہ اطمینان رہے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ ابھی حدیث و قرآن سے ہماری بات ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں ابھی اس پر بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں کتابوں پہ ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت مجبوری میں نے تھوڑا سا وضاحت کر دی تاکہ غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع نہ رہے۔ انشاءاللہ جب کتابوں کا نمبر آئے گا اور کمیٹی والے جب کہیں گے کہ مولانا حدیث و قرآن کا چھوڑ دیجیے، بات کیجیے، ہم لوگ سمجھ گئے، اب کتابوں میں آ جائیے، تو انشاءاللہ کتابوں میں پھر آگے میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا یادوں نے گل کھلائے ہیں اور کیسے کیسے بیوقوف بنایا گیا ہے اور کتنے عالمانہ فیصلے چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت آپ کو ان کی اوقات اور ہماری اوقات معلوم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات نے مولانا طاہر قیامت صاحب کی پوری تقریر سنی۔ کمیٹی والوں نے ان کی تقریر سے پہلے یہ بتا دی، تقریر کے درمیان یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ دونوں گروپ کی تقریر سے اس نتیجے پہ
کہ دونوں گروپ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہے. اب اس کے بعد اس میں تھوڑا ضائع نہیں کیجیے. دوسری بات جو کچھ کرنی ہو وہ کیجیے. یہ تو ہم لوگوں نے سن لیا. مگر مولانا طاہر صاحب نے ہم نے جو علماء دیوبند کے سرخیز مولانا قاسم نانوی کی تحذیر الناس سے یہ دکھایا تھا کہ ان کے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے. اس کی صفائی میں یہ دکھایا کہ انہوں نے دیکھیے فلاں جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی. جو عبارت میں نے پڑھ کے دکھائی تھی کہ اللہ کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا, اس عبارت کی صفائی میں کیا کہا کہ یہاں دیکھیے دوسری جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی. ایک آدمی دوسرے کی 4 جگہ تعریف کرے, 4 مرتبہ اس کو حضرت حضور کرے, 1 مرتبہ گالی دے دے, تو کیا یہ ہو جائے گا کہ 4 مرتبہ تعریف کیا ہے اس لیے 1 مرتبہ گالی دینے کا اعتبار نہیں ہے؟ 50 جگہ لکھا ہے کہ آخری نبی ہے, مگر جب 2 جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے, تو اب اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار ہو گیا. حضرات اس پہ مولانا نے قرآن کریم کی آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بالفرض کے ذریعے کہا, اور آیت کیا پیش کی کہ بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلے اس کا عبادت گزار ہوتا. قرآن میں کیا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا. اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں تو عبادت ہی نہیں. یہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں ہوتا. کتاب میں تم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے. میں تو فرق آنے کی بات کرتا ہوں. اگر وہ یہ دکھا دے قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے یا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یا کسی کتاب میں اہل سنت کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا. گفتگو ہے فرق نہیں پڑنے پہ. عبادت یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہوتا تو عبادت کرتا, بیٹا ہے ہی نہیں عبادت کی بھی نہیں, وہاں تو انکار ہے. اور تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. فرق نہیں آئے گا کیسے؟ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا, اللہ بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس کا بیٹا نہیں اور اللہ وہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں. تو گفتگو ہے اصل لفظ پہ جھگڑا ہے تو فرق آنے نہ آنے پہ. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. یہ عربی میں بھی اسی لیے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں. مولانا کو اچھی طرح جانتے ہوں گے, نہیں جانتے ہیں تو اپنے اور علماء سے مشورہ کرتے ہیں کہ لفظ ان عربی میں اور نو عربی میں کب کس مقام کے لیے آتا ہے اور وہاں قرآن کریم میں ان ہے یا نو ہے. جب وہ اس کا جواب دیں گے تو میں ابھی تفصیلی زیادہ گفتگو کروں گا. حضرات مولانا نے مثال دی کہ مطیع الرحمان خط مفت کر رہا ہے, لکھا ہوا ہے اس میں کہ پہلے اس پر قرآن و حدیث سے گفتگو ہوگی اور بعد میں کتاب اور شخصیت پر گفتگو ہوگی. اور انہوں نے کہا کیا پہلے اور ایک ساتھ جمع ہو جائے گا؟ یعنی ہم نے جو ایک ہی تقریر دونوں کو گفتگو کر دیا, مگر ایک تقریر دونوں ایک ساتھ ہوئی کہ آگے پیچھے ہوئی. ایک دن میں 2 آدمی آیا کل بولا کہ یہاں, تو کیا دونوں ایک ساتھ آ کر کے آگے پیچھے آیا؟ ایک ہی دن میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو میں نے جو اپنی تقریر پہلی والی تقریر میں گفتگو کی, پہلی والی تقریر کے شروع میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا اور آخر میں نے تو شروع پہلے ہے اور آخر بعد میں ہے. یہ تو ہو گیا کہ میں نے شروع میں گفتگو کی, کاہے
اللہ کے پیارے نبی کے آخری ہونے پر، اور آخر میں نے گفتگو کی اس بات پر کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کے خلاف لکھا ہے، تو پہلے اور بات تو ہو گیا، یہ کیسے نہیں ہوا؟ پہلے بات بار بار وہ کر رہا ہے کہ خط وقت کر رہا ہے، پہلے بات نہیں ہوا، ایک ساتھ ہو گیا۔ میں نے پہلے اور بات کی گفتگو کی ہے، پہلے میں نے وہ گفتگو کی، بعد میں نے یہ گفتگو کی ہے۔ حضرات یہ دیکھیے، انہوں نے ابھی اپنی تقریر میں خود بھی کہا کہ بعد میں بھی کوئی نبی آخری نبی ہو جائے تو فرق نہیں آئے۔ اپنی تقریر میں بھی انہوں نے کہا، کتاب میں بھی لکھا۔ میرا کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کو الفاظ صحیح یاد نہیں ہوں، دھیان سے نہیں سنو، تو وہ ٹیپ کھل لیں اور دیکھ لیں کہ ان کی الفاظ بھیجی گئی ہیں کہ بعد میں بھی نبی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ الفاظ ہے تو یہ الفاظ ہمیں لکھوا کے دیں۔ میرا مطالبہ ہے ٹیپ سن لیں، اگر یہ الفاظ ان کے ہوں تو مجھے لکھوا کے دیں۔ حضرات گفتگو یہ تھی، میں نے کتاب آپ کو بھیجی تھی پہلے بھی بھائی، میں نے کتاب بھیجی تھی، ابھی بھیجا۔ صفحہ نمبر 25 میں بھی ہے اور صفحہ نمبر 64 میں بھی ہے۔ کمیٹی والے دیکھ رہے ہیں، نہ ہماری طرف سے لوگوں آ جائیں نہ ان کی طرف سے آئیں، کمیٹی والے اپنے آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں وہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی کوئی لوگ نہیں آئیں گے، کیوں جائے وہاں؟ مولانا آپ لے جاؤ بھائی، آپ اپنے مولانا کو بھی لے جائیے، اپنے مولانا کو لے جائیے، آپ دیکھیے، آپ ان کو بھی لے جائیے، کمیٹی والے اپنے آپ دیکھ لیں، کمیٹی والے اپنے آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے وہ کھانا چھوٹی مت کیجیے، سمجھائیے نہیں، آپ خود دیکھ لیں گے۔ وہاں دونوں کے مشین موجود ہیں، دونوں کے مشین جو عالم موجود ہیں ادھر سے بھی ادھر سے، دونوں طرف سے جو عالم ہے، آپ ان کو بھی بلائیے، میں مولانا کوئی الگ آدمی کو چھوڑ دیجیے، بھائی بات آئیے، آپ مولانا میں سیدھا آپ جائیے، میں نہیں جاؤں گا، اپنے آدمی کو بلا رہا، آ جاؤ بھائی تم کو۔ آپ آ جائیے، چھوڑیے جو آگے دونوں طرف سے ہے مشورہ دینے والے، آپ آ جائیے بھائی، وہاں آپ دیکھیے ادھر سے نہیں، ادھر سے نہیں، ادھر سے اللہ تو دیکھیے بار بار کتاب میں ہے، بالکل بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اصل معاملہ ہے جب فرق نہیں آنے کا، اگر قرآن میں ہوتا کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا۔ حدیث جو انہوں نے پیش کی، حدیث میں بھی یہی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوتی، یہ نہیں ہے کہ میرے بعد نبی ہو تو فرق نہیں آئے گا۔ میں مولانا سے مطالبہ کروں گا کہ قرآن میں، حدیث میں یا علماء اہل سنت کسی کتاب میں دکھا دیں کہ جہاں لکھا ہو کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں آئے، فرق نہیں آئے کا لفظ نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ اگر ہوتا تو ہوتا، ہوا ہی نہیں تو یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا، یہ نہیں کہ ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیسی رہے کہ مولانا آپ میرے گھر آئیے گا تو آپ کو دعوت کریں گے، اگر آئے نہیں تو دعوت بھی نہیں ہوئی۔ ہاں وہ تو ایک مرتبہ میں نے عبارت پڑھی تھی، کتاب بھیجی تھی، اس کے بعد میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
دیکھیے صفحہ 14 پر ہے، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ 25 پر ہے، صفحہ 25 پر ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمہ محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہاں فرق نہیں آنے کا مسئلہ ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق فرق آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد نبی آئے تو اللہ کے نبی آخری نبی کہیں گے، جو بعد میں آئے گا بعد میں پیدا ہوگا وہ آخری نبی ہو جائے۔ جیسے کوئی کہے کتاب وہ اس کے بعد مان لیجیے کہ مناظرے کے بعد بھی کوئی مناظرہ ہو تو یہ آخری مناظرہ ہو، یہ آخری مناظرہ کا تو بعد میں ہوگا، وہ تو آخری مناظرہ ہوگا، یہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو فرق نہیں آئے گا، تو کہتے نہیں فرق آئے گا۔ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں رہ جائیں گے، جو بعد میں پیدا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا، اور اللہ کے نبی آخری نبی نہیں رہ جائیں گے، فرق آ جائے گا۔ اور اسلامی عقیدے میں فرق آ جائے گا، قرآن کریم کے معنی میں فرق آ جائے گا، حدیث پاک کے معنی میں فرق آ جائے گا، تفسیر کے معنی میں فرق آ جائے گا، اجماع امت کے معنی میں فرق آ جائے گا۔ مسلمانوں کا جو عقیدہ نظریات دین کا ہے اس میں فرق آ جائے گا، اسلام و کفر کا فرق ہو جائے گا۔ جو یہ مان رہا ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، وہ مسلمان ہے، اور جو یہ کہتے فرق نہیں آئے گا وہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہو جائے گا، وہ فرق نہیں آیا کرتے نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ بدل گیا، مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا، قرآن کا معنی بدل گیا، حدیث کا معنی بدل گیا، تفسیر کا معنی بدل گیا، اجماع امت کا مفہوم بدل گیا، یہ دین ختم ہو گیا، تو فرق نہیں آئے گا۔ اصل مولانا کے ذکر یہ تھا کہ وہ اتراتے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو فرق نہیں آئے گا۔ یا اگر وہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پیش کر کے وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو تو میں ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا، تو بات تو صحیح ہے ہی نہیں کہ عبادت کہاں سے ہے۔ مولانا امام احمد رضا کے سائے میں آپ پناہ لینا چاہتے ہیں، پناہ نہیں مل پائے گی، اس لیے کہ امام احمد رضا نے بات کچھ اور فرمائی ہے اور آپ کے مولانا قاسم نانوتوی نے بات کچھ اور کہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے ہوگا کہہ کر، اور آپ کے مولانا نے کہا کہ پیدا ہو تو فرق نہیں پڑے گا، فرق کیسے نہیں پڑے گا، ہاں یقیناً جیسے کہا جائے کہ کہاں آدمی امتحان میں پاس ہوگا تو امتحان تو انعام پاتا، امتحان آتے نہیں ہوا تو امتحان کہاں پائے گا، امتحان کہاں سے پائے گا۔ ایسے ہی اللہ کا بیٹا ہوتا تو عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کے مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ارے کہتے ہیں یار بھائی اللہ کے نبی آخری نبی لے جائے، قرآن کا معنی بدل گیا، حدیث کا معنی بدل گیا، اجماع امت کا مفہوم تھا وہ بدل گیا، مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا، نبی دین دشمار ہو کر آ گئے، تو کیسے نہیں بدلا۔ حضرات مولانا نے اور ایک بات کہی، کتاب وہی المقصود کے حوالے سے کہ خدا ہونا ہوگا تو کرتے بشیت، خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا، وہی پھر وہ آتا کی بات ہے، ایسا آنا ہوتا تو آتا کی بات نہیں۔ مولانا یہ دکھائیے کہ فرق نہیں پڑے گا، کہیں اعلیٰ حضرت نے یا کسی سنی عالم نے لکھا ہو کہ کہیں فرق نہیں پڑے گا، آپ فرق پڑنے والی بات دکھائیے۔ ہمارا اعتراض ہوتے پر نہیں ہے، ہمارا اعتراض فرق نہیں پیدا ہونے پر ہے، فرق پیدا ہو جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے فرق نہیں آئے گا۔ میں کبھی سے باتوں سے یہ بولوں گا کہ افریقہ میں سن لیں، آپ کے پاس جو ذریعہ ہو ہماری آواز ان کی آواز محسوس کرنے کا۔ اگر مولانا طاہر غیابی صاحب نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آیا، تو ہمیں یہ الفاظ ان سے لکھوا کر دستخط کے دیتے ہیں۔ میں نے جو سنا ہے آپ سننے میں اور اس کو بتا کرنے میں ایک لفظ کا اندر ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم یہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے سننا مجھے، سننے کے بعد اگر یہ ہو تو مجھے لکھوا کے اسے دیتے ہیں۔ بہرحال میری ان سے یہ گزاری ہے۔ بہرحال میرے بھائی ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری
آخری نبی ہے. قرآن کریم نے آپ کو خاتم النبیین کہا اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں آخری نبی ہوں. صحابہ نے سمجھا اور بتایا کہ آخری نبی ہے. تابعین نے یہی سمجھا, تابعین نے یہی سمجھا, چار اماموں نے یہی سمجھا. امت کا اجماع اس بات پر رہا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو کہے کہ نبی پیدا ہو سکتا ہے, کیا نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا, وہ ہمارے نصیب مسلمان نہیں ہے. میں نے یہی الزام رکھا تھا, مگر مولانا طاہر بیانی صاحب کی پوری تفصیل آپ نے سن لی. اس الزام کی وہ صفائی نہیں دے رہے ہیں کہ فرق کیسے نہیں پڑے گا. فرق تو پڑے گا جب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے گا تو رسول آخری نبی نہیں رہ جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ساری کائنات کے رسول ہیں اور آخری ہے اور یہ ہے وہ تو ہم سب بول رہے ہیں. مگر میرے بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو یقیناً فرق آ جائے گا. قرآن کریم کے معنی میں فرق آئے گا, حدیث پاک کے معنی میں فرق آئے گا, تمام تفسیروں کے معنی میں فرق آئے گا, ایمان امت کے معنی میں فرق آ جائے گا, پوری دنیا کے مسلمانوں میں فرق آ جائے گا. اور پورے اسلام کا جو عقیدہ نظریہ دیکھنے کا تھا وہ رہ جائے گا. اور یہی عقیدہ ان کے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ایک جگہ نہیں, دو جگہ لکھا ہے, جس کی بنیاد پر اسلام کے دائرے سے وہ خارج ہو رہے ہیں. جیسا کہ خود مولانا طاہر بیانی صاحب نے بھی کہا تھا, تو ایسا کہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اور میرے بھائی انہوں نے جو اپنی صفائی میں اس کی صفائی میں اسی کتاب سے مجھے دکھایا تھا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم زمانی لازم ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, 10 جگہ لکھا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثال دی. ایک آدمی نے 10 مرتبہ ہاتھ چوما, کسی کا پیر چوما, اور ایک مرتبہ تھپڑ مار دیا تو بڑا کہیں گے صاحب نہیں صاحب وہ تو بڑا بہت بڑا عادت ہے, وہ تو 10 مرتبہ ہاتھ چوما ہے, تھپڑ تو ایک ہی مرتبہ مارا ہے. ارے میرے بھائی آپ 10 جگہ لکھے ہو کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, مگر 2 جگہ تو آپ نے لکھ چکے ہو کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اس 2 جگہ لکھنے کی بنیاد پر آپ نے مسلمانوں کے عقیدے سے انحراف کیا ہے. اور میرے بھائی کوئی دنیا کا کوئی کسی مذہب کا رہنے والا ہو اور کسی دھرم کا رہنے والا ہو, عقیدہ ہو یا عمل ہو, جو چور ہے کیا ہر وقت 24 گھنٹہ چوری کرتا رہتا ہے؟ دنیا میں جتنا کام کیا ہے چوری کا کیا ہے اور کوئی کام نہیں کیا ہے. ارے آدمی 10 کام کرتا ہے, اس میں ایک چوری کرتا ہے جو جھوٹا ہے. تو کیا کئی بار بولتا ہے, سب جھوٹ بولتا ہے, بات سب نہیں بولتا ہے, 20 بات سب بولتا ہے, 1-2 بات جھوٹی بول جاتا ہے. اسی 1-2 بات کی وجہ سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور اسے جھوٹا کہا جاتا ہے. جو زندگی بھر چوری نہیں کرے 2 ہی مرتبہ چوری کرے. کیا یہ ہمارے پولیس کی اپنا سے چھوڑ ہے کہ 2 ہی مرتبہ چوری کیا ہے, 10 مرتبہ تو نہیں کیا تھا؟ بات ہے. ارے بھائی 1 مرتبہ بھی چوری کرے تو وہ چور ہے, 2 مرتبہ بھی چوری کرے تو چور ہے. تو چاہے 10 مرتبہ چوری نے کیا ہو تو مولانا قاسم نانوتوی نے 1 مرتبہ نہیں, 1 کتاب میں نہیں, 1000 کتاب میں لکھ جائے کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. مگر جب اس کتاب میں 2 جگہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا ہے, تو یہی 2 جگہ ان کے اس آخری انکار کر کے مجرم اسلام بننے کے لیے اور اسلامی دین کا اتقاء کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میرے بھائی 50 جگہ پر دکھائیے, آپ ہم کو ان عبادتوں کا واضح کر کے دکھائیے, اور اس کی کوئی مثال اگر قرآن حدیث اجماع امت یا علماء اہل سنت کی کتاب ہو تو دکھائیے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے. اس طرح کی کوئی مثال دکھا دیجیے, اور اس طرح کی کوئی بات آپ دکھا نہیں سکتے. آپ دکھا رہے ہو کہ اگر بیٹا ہوتا تو یہ بات ارے ہوتا تو اپنے عبادت کرتے نہیں باتیں کرتے. ہاں اگر یہ کہتا کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا, یقیناً ایسا کہنے والا مجرم ہوگا. جو کہے فرق نہیں پڑے گا یقیناً وہ مجرم ہے, چاہے وہ اعلیٰ کہتے, میں کہتا, کوئی دوسرا کہتا, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں. اور کہا تو وہی کے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی کی آدمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ارے فرق نہ آنے والے کی بات مولانا کسی کتاب
اپنی کتاب میں گھر بنانے والی باتیں کیا کرتے ہو، صرف ایک لفظ لو کو دے رہے ہو، ایک لفظ لو کو لے کر یا ایک لفظ پھر فرض کو لے کر، فرض کے کئی معنی ہوتے ہیں، کہیں فرض محال ہوتا ہے، کہیں تجویز عملی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے صراحت کرتی ہے بفرض محال. آپ نے مولانا نے لکھا ہے بفرض محال، کوئی محال آپ کہہ رہے ہو مولانا اپنی زبان سے، میں اس لفظ کو بولنا بھی نہیں کرتا. آپ پہلے بول چکے ہیں لفظ محال، آپ گزر رہے ہو تہذیب الناس میں نے تہذیب الناس پڑھ کے تو لائی، کمیٹی والوں کو دکھائی، اس میں لفظ محال ہے ہی نہیں، صرف دل فرض ہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا بفرض محال، وضاحت کر دی ہے بفرض محال، مگر آپ کے مولانا نے بفرض محال نہیں کہا، دل فرض کا ہے، اور صرف دل فرض ہی نہیں کہا ہے. فرض دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے فرض محض اور کبھی ہوتا ہے تجویز عقدی، فرض تجویزی. آپ کے مولانا دیکھیے لکھ رہے ہیں بفرض محال نہیں، ہاں یہ دیکھیے لکھ رہے ہیں الفاظ ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، تجویز کیا جائے، تجویز بعد تقریر کا مقصد ہے، تجویز واقع تقریر کا مصدر ہے اس کا معنی، اور اسی سے آتا ہے اسی معنی سے جائز، تو گویا جائز رکھا جائے. لکھ رہے ہیں کہ بالفرض کوئی یا فرض کیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، یعنی جائز مان لیا جائے، تو ان کے نزدیک تو جائز ہے کہ اسی زمین میں کوئی نیا نبی پیدا ہو. ان کے نزدیک جائز ہے، وہ حال نہیں ہے. وہ حال ہوتا تو ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، کفر ہوتا، مگر بفرض محال کرتا. تو لکھ رہے ہیں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، جائز مان لیا جائے، تو کفر کو تو جائز ماننے میں ہے. اور آپ کو دکھا رہے ہیں بفرض محال تو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کے مولانا لکھ رہے ہیں کہ تجویز کیا جائے، جائز مان رہے ہیں آپ کے مولانا. تو آپ کے نزدیک کو نیا نبی پیدا ہونا جائز ہے، ناجائز نہیں. مولانا آپ اس کی صفائی دیں گے کہ آپ کے مولانا نے بھی لکھا ہے تجویز کیا جائے، تو تصویر فرض محال تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، فرض محال جائز نہیں ہوا کرتا ہے، فرض محال ناجائز ہوا کرتا ہے. مگر آپ کے مولانا لکھ رہے ہیں تجویز کیا جائے. پھر الفاظ سن لیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے. ایک جگہ پر لکھ رہے ہیں فرق نہ آئے گا، پھر آگے لکھ رہے ہیں یہ جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کے زمانے میں کسی اور زمین میں، کسی دوسری زمین میں، یا فرض کیجیے اسی زمین میں اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، جائز ہو جائے. تو ظاہر بات ہے ہمارے پورنیہ میں، کشن گنج میں، کٹیہار میں، اس زمین میں ہمارے علاقے میں کوئی نبی تجویز کو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کی نہیں ہے. ہو کوئی دیوبند میں نبی ہو ہمارے یہاں کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کا مسلمان نبی تجویز کر ہی نہیں سکتا ہے. الحمدللہ نہ تو پورنیہ کا مسلمان تجویز کر سکتا ہے، نہ کشن گنج کا، نہ کٹیہار کا، نہ بہار کا مسلمان تجویز کر سکتا ہے. پوری دنیا کا مسلمان تجویز نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تجویز کیا ہے تو دیوبند میں تجویز کیا ہے نبی، تو ان کا کوئی اور نبی خود ہو. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نبی ہیں. آپ کے نبی کے بعد، آپ کے بعد کوئی اور نبی تجویز ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کوئی نبی جائز ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ان کے یہاں جائز ہے تو جس کو چاہے نبی بنا لے، جیسے قادیانی نے جس کو چاہا نبی بنا لیا. مگر ہمارے یہاں قادیانی نبی نہیں ہے، وہ قادیانی کا نبی ہے. ایسے جس کو چاہیں اپنا نبی تجویز کر لیں. الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان ہے، پوری دنیا مسلمان، ان کے نزدیک ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی تجویز بھی نہیں ہو سکتا.
کے بعد حضرت آدم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نقلی نہیں ہے. معاذ اللہ ہمارے نبی اصلی جاؤ پر نقلی ہے, کوئی نبی نقلی نہیں. لیکن یہ دیکھیے ان کی کتاب, میں وہ کتاب دکھا رہا ہوں اسی کے سلسلے میں, اسی کتاب میں دیکھیے. ابھی جب آئے کو بڑا تو انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے وہ, اور پھر جواب دیں گے وہ اس کا. میں ان سے جواب کا تعلق ہوں گا. ایک اصطلاح ہے, علمی اصطلاح واسطہ کی ثبوت واسطہ کی موجود. اس کی مثال یہ ہے کہ میں یہ دیکھیے یہ قلم ہلا رہا ہوں تو میرا ہاتھ بھی ہلتا ہے اور قلم بھی ہلتا ضرور کا نا. تو قلم ہلتا ہے ہاتھ کے ذریعے, اس کا نام ہے واسطہ کی ثبوت. اور میں منہ بند کیے ہوئے منہ پر رہا ہوں تو تابل جا میرا میں منہ کی طرف یہاں تھا ادھر آ گیا, یہاں تھا ادھر آ گیا, منہ ہلا اور منہ کے اندر دانت ہے تو کہا جائے گا کہ منہ چلا, منہ یہاں سے یہاں آیا تو دانت بھی یہاں سے آ گیا. لیکن دانت اپنی جگہ سے کھینچا ہے, اپنی جگہ رہا. ہوائی جہاز سے جو لوگ چل کے آتے ہیں تو جو لوگ چلے بمبئی سے آئے کلکتہ, ہوائی جہاز چل رہا ہے, ہوائی جہاز کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ وہاں سے چل کے آیا, لیکن اب تک وہ چلا نہیں, چلا ہوائی جہاز. تو اس کا نام ہے واسطہ فی الوجود. واسطہ فی الوجود کا مطلب یہ ہوا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے اس کو بھی کہہ دیا گیا, حقیقتاً وہ چلا نہیں. منہ ہلا تو کہہ دیا گیا کہ دانت بھی ہل گیا, حالانکہ دانت اپنی جگہ سے ہلا نہیں. تو لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واسطہ فی الوجود ہے دوسرے انبیاء کی نبوت کے لیے, یعنی حقیقتاً صرف اللہ کے رسول نبی ہیں. دوسرے نبی کو یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے وہ سب نبی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم نے بتایا لا نفرق بین احد من رسلہ, انبیاء کرام سب کے سب نبی ہیں. کسی کی نبوت میں تفریق کرنا اور ان کو نبی نہ ماننا یہ قرآن کریم کے خلاف ہے. اور یہ عقیدہ یہ خود بھی پکڑے. ہاں اللہ کے رسول افضل الانبیاء ضرور ہیں, اللہ کے رسول افضل الانبیاء ضرور ہیں, اول نبی بھی ہیں, آخری نبی بھی ہیں, اور دوسرے انبیاء کرام کی نبوت کے لیے واسطہ ہے. تو اگر واسطہ کی ثبوت ہے, واسطہ کی ورود نہیں ہے. جیسے ہاتھ ہلانے سے قلم ہل رہا ہے تو یہ ہاتھ رکھا اپنا قلم کا. اللہ کے نبی کو جو نبوت ہوئی, اللہ کے نبی کو نبوت حاصل ہے, اور اللہ کے نبی کے واسطے سے دوسرے نبی کو نبوت حاصل ہے. اللہ کے نبی بھی نبی ہیں تو دوسرے انبیاء کرام بھی نبی ہیں. مگر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی تو نبی ہیں, دوسرے انبیاء کرام نبی نہیں. میں کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ مولانا طارق صاحب کرسی پہ بیٹھتے ہیں, ہماری اس بات کی حدیث قرآن اور تصاویر کی کتابیں موجود ہیں اور ان کے اسٹیج پر بھی یہ کتابیں موجود ہیں. اگر وہ لوگ ادب کرنا نہیں جانتے تو کم سے کم ہم لوگوں کا دل اٹھتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے اور کتابیں لکھتے رہیں. تو دل آزاری سے بچانے کے لیے کم از کم فریق مخالف کے صدر محترم سے میں درخواست کروں گا کہ آپ عالم ہیں, مسائل آپ کو بھی معلوم ہوں گے, اور دوسرے حضرات کا ذہن صاف کرنے کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. شروع میں نے عذر اپنا بیان کر دیا تھا, اور جب عذر ہوتا ہے تو وہاں پر بے ادبی نہیں ہوتی ہے. آج کل 2 منزلے مکانات ہوتے ہیں, 3 منزلے اور 4 منزلے مکانات ہوتے ہیں. نچلی منزل میں قرآن لے کر کوئی تلاوت کر رہا ہے, اوپر کی منزل پہ جو ہے وہ بے ادبی کر رہا ہے قرآن کی. میں سمجھتا ہوں اتنے صریح مسائل سے بھی جو لوگ واقف نہیں ہیں اور لوگ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, آپ وقت کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ وہ معذور ہے, اس کے ساتھ عذر ہے, اسی منزل پر اس کی رہائش ہے. جب میں نے عذر اپنا پہلے بیان کر دیا تھا تو اس کے بعد بھی کم از کم مسئلے کی نوعیت کو سمجھنی چاہیے تھی.